السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 163 سورہ البقرہ تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے تھے۔ ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ علم کو، ہدایت کو واضح ہونے کے بعد لوگوں سے چھپاتے ہیں، کتاب کے علم کو چھپاتے ہیں، یعنی کتمان حق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لیکن جو اپنے اس عمل سے توبہ کر لے اور پھر اصلاح کر دے اور وہ بیان کرے جو اس نے پہلے چھپایا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ اس لعنت اور عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب کبھی بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی آیت نمبر 164 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں، اور کشتی میں جو سمندر میں آسمانوں انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا یعنی بارش، پھر اس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کی اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جن کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، یعنی بادل آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے نہ وہ آسمان پر ہے نہ زمین پر، ہمیں تو لگتا ہے آسمان پہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیا، یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں انسانی زندگی کے شب و روز اور معمول کے مشاہدات کو اللہ کی وحدانیت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اس کا جو نظام ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور حکمت اور صنائی کا کھلا ثبوت ہے۔ زمین کی محوری گردش جس کے سبب اجسام فلکی بالخصوص سورج کا طلوع اور غروب ہونا جو دن اور رات کی تبدیلی کا سبب ہے، اسی طرح موسم کی تبدیلیوں اور بارش ہونے کا تعلق زمین کی سورج کے گرد مدار میں حرکت سے ہے، اور کشتی کا پانی کی سطح پر رواں دواں ہونا، ہواؤں کا مختلف سمتوں میں چلنا، سمندری پانی کا بھاپ بن کر اڑنا اور پھر بادل بن کر برسنا، یعنی پورا واٹر سائیکل جو ہے، یہ سب ایک مکمل یعنی اور مربوط نظام کے تحت عمل میں آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ سب کچھ ایک غور و فکر کرنے والے انسان کے اس حقیقت کو سمجھ لینے کے لیے کافی ہے کہ اس عظیم الشان کائنات اور اس کے مربوط اور مکمل نظام کا خالق اور مدبر یقیناً اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جو انتہائی عظیم اور قدیم اور حکیم اور دانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لیکن اتنی بڑی قدرتیں دیکھ لینے کے باوجود بھی اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کے مد مقابل یعنی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں نے لگتے ہیں جیسے صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور کاش کہ یہ ظالم اس بات کو آج سمجھ لیں جو عذاب دیکھ کر ان کی سمجھ میں آنے والا ہے کہ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کہ ساری قوت اللہ کے پاس ہے اور وہ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ تو
اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سنجیدہ اور غور و فکر کرنے والا انسان جب ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز میں اس کو اپنے رب کی عظمت اور شان کریمی نظر آتی ہے۔ چاہے ہوا ہو، پانی ہو، بارش کا برسنا ہو، اس بارش کے بعد جو زمین کے اوپر دوبارہ سے زندگی نظر آتی ہے، زمین کا انتہائی ضروری سامان زیست فراہم کرنا، جانوروں سے دودھ اور گوشت اور ان کے دودھ سے کئی قسم کی چیزوں کی فراہمی اور دیگر انواع اور اقسام کی لذت بخش غذائیں اس کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ کتنا عظیم اور شفیق ہے ہمارا رب، جس نے مخلوقات کو وجود میں لانے سے پہلے ہی ان کی ضروریات کا بہترین اور مکمل اہتمام کر دیا۔ اس سے فطری طور پر انسان کے دل میں، مومن کے دل میں اپنے رب کے لیے شدید محبت اور عقیدت کے ساتھ والہانہ جذبہ عبادت اور شکر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس محبت میں مزید شدت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس شدید محبت کا تقاضا نہ صرف اپنے مالک کی عبادت اور شکر گزاری ہوتا ہے، بلکہ ایک بندہ مومن کا اپنے رب کے ساتھ ایسا دلی تعلق ہو جاتا ہے کہ اس کے احکام پر کسی بھی انسان کی بات کو ترجیح نہیں دیتا۔ رب کائنات کی بات کا انکار کرنے والے اور انسانیت کو بندگی رب سے یعنی دین سے، ہدایت سے روکنے اور اپنی بندگی کرانے والوں سے اسے اتنی شدید نفرت اور دشمنی ہوتی ہے جتنی مالک سے محبت ہوتی ہے۔ یہی مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا تو اس نے ایمان کی تکمیل کی۔ پھر یہ ایمان والے اللہ کی رضا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس بڑے ہی بدبخت اور ناشکرے ہیں وہ لوگ جو شیطان انس اور جن یعنی انسانوں میں بھی شیطان نما لوگ ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ان کے دام فریب میں آ کر گمراہی کی روش اختیار کریں۔ ان تمام دلائل اور شواہد کے باوجود مخلوق کو خالق کے برابر یعنی شریک ٹھہرائیں اور اپنے رب کی جگہ دیگر ہستیوں کو اپنی محبت اور عقیدت کا مرکز قرار دیں، پھر انہی سے نفع اور نقصان اور خیر و برکت کی امیدیں بھی رکھیں، ان کے قہر اور غضب سے خوف زدہ بھی ہوں اور ان کو اللہ کی صفات اور اختیارات کا حامل قرار دے کر داتا، گنج بخش، مشکل کشا، غریب نواز جیسے القابات سے نواز دیں۔ ان کی عقیدت اور محبت اور تشکر کے نیاز مندانہ اظہار کے لیے ان کے دن منائیں، خصوصی جو دن منائے جاتے ہیں کہ آج فلاں بزرگ کی برسی ہے اور آج فلاں بزرگ کی برتھ ڈے ہے، اور پھر نظر و نیاز کریں، ان کی قبروں کو مزار یا آستانہ عالیہ قرار دے کر ان کے عرس اور میلے کریں اور وہاں چڑھاوے چڑھائیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زندہ اور مردہ علماء اور مشائخ اور پیروں فقیروں کی محبت میں حد سے گزر جانے والے اور ان کے پیچھے چل کر اللہ کے دین سے ہٹ جانے والے آج بھی کثرت سے نظر آتے ہیں، جیسے کہ مشرکین عرب اور پہلی قوموں میں تھے۔ مزاروں اور آستانوں کے مناظر، قوالیاں، سماع کی محفلیں اور مختلف جو اقوال اور ارشادات پر مشتمل کتابیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جن کی تعلیم اور تدریس ان کی نظر میں قرآن سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے بجائے یہ لوگ مدارس میں بھی ایسی سٹوری کی کتابوں میں لگا کے رکھتے ہیں جس میں ان کی بزرگوں کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے جو ہے وہ قصے بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ان کے دلوں میں یہی بٹھا دیا گیا ہے نا کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کے لیے ہے، ہمارے لیے تو یہ فضائل اور فیضان جو ہم ان کتابوں سے لیتے ہیں وہی کافی ہے۔ مختلف فرقوں اور گروہوں کے علماء اور مشائخ کو محبت اور عقیدت میں غلو کی بنا پر ارباب من دون اللہ کا درجہ دیا جاتا ہے، سورہ توبہ میں آتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حرام اور حلال اور دیگر فیصلوں کے مقابلے میں ان کے فیصلوں اور احکامات کو زیادہ فوقیت اور ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح شریعت کے مقابلے میں قرآن و حدیث کے برخلاف جو ہے وہ طریقت کو نافذ العمل قرار دیا گیا ہے کہ گویا ان بزرگوں کو شریعت سازی یا شریعت میں رد و بدل کرنے کا بھی اختیار سونپ دیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں ان علماء اور مشائخ کو اللہ کا مد مقابل بنا کر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف ہیں۔ محبت میں غلو کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس امت نے یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ یعنی اللہ نور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور کا ٹکڑا ہے کا عقیدہ بنا کر گویا اللہ کی ذات کا حصہ بنا لیا ہے۔
نہ صرف یہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ٹھہرا کر اللہ کی صفت میں شریک کر کے قرآن کی متعدد آیات کا انکار کر دیا گیا ہے۔ یہ کلمہ گو امت تو کفر و شرک میں اپنے سے پہلے لوگوں سے بھی تجاوز کر گئی ہے، جبکہ انہوں نے قبر نبوی کی اس مٹی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہو رہی ہے، کعبہ عرش و کرسی سے بھی افضل قرار دے دیا ہے۔ اور ستم ظریفی اس پہ یہ ہے کہ یہ سب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اور ذرا تصور کرو جب کہ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے برات بیزاری کا اظہار کریں گے جب عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے سارے سلسلے ٹوٹ جائیں گے۔ انتہائی غضبناک انداز میں ظلم کی روش اختیار کرنے والوں کو یہاں اس آیت میں جھنجھوڑا گیا ہے کہ آج یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے اللہ کے عذاب سے بالکل بے فکر اور بے پرواہ ہیں، یعنی شرک کر کے، اور اللہ کے نبیوں سے زیادہ ان لوگوں کو اہمیت دے کر اور مہلت امتحان کا ایسا غلط اور ناروا استعمال کر رہے ہیں کہ ذرا اس وقت کا تصور کریں جب غیب ظاہر ہو جائے گا اور یہ اللہ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ عذاب آنکھوں کے سامنے ہوگا اور یہ نقشہ بھی سامنے ہوگا۔ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے ان کی محبت اور عقیدت میں تمام حدود سے تجاوز کر گئے تھے، آج وہ سب بے بس و بے اختیار ہیں اور ساری کی ساری قوت ایک ہی عظیم ہستی کے پاس ہے اور وہ ان غداروں کو شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو اس دن جو ہے ان جن کو یہ دنیا میں پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وہ ان سے بیزاری دکھائیں گے اور پھر یہ کیا کہیں گے اس دن؟ اگلی آیت میں آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور پھر یہ پیروکار کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جاتا تو ہم ان سے ایسی ہی بیزاری کا سلوک کرتے جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا رویہ اپنایا ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے سامان حسرت بنا کر دکھا دے گا اور وہ آگ سے ہرگز نہ نکل پائیں گے۔ یعنی پچھلی آیات کے مضمون کے ساتھ ان آیات کا ربط اور تسلسل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے علماء اور مشائخ پر اندھا اعتماد کرنے والے اور ان کے دام محبت اور عقیدت میں گرفتار اندھے مقلدین اس وقت انتہائی بے بسی اور ندامت میں یہ کہیں گے کہ کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے تو آج جیسے یہ ہم سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کر کے دکھائیں۔ جہنم کا عذاب آنکھوں کے سامنے ہوگا اور سلسلہ اسباب بھی اس وقت منقطع ہو چکا ہوگا اور پیری مریدی کا تعلق بھی میدان حشر میں نہیں ہوگا۔ اس وقت تو ہر ایک کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی۔ وہ دیکھیں گے کہ پیری اور فقیری کا ڈھونگ رچانے والوں کا سارے کا سارا فریب کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ اب یہ بڑے بڑے حضرات اور سجادہ نشین تو خود ہی شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ مریدوں کے بھلا کیا کام آئیں گے؟ اس وقت ان اندھے مقلدین کی آنکھیں کھلیں گی تو انتہائی مایوسی اور پشیمانی کا شکار ہوں گے اور ان فریب کار پیروں، فقیروں، علماء اور مشائخ کے خلاف ان کے انتقامی جذبات اپنے عروج پر ہوں گے اور ان کی بڑی شدید پھر اس وقت خواہش ہوگی کہ ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تاکہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں اور صرف ایک اللہ واحد کے جو ہے وہ ہم پوجیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں کہ وہ چاہیں گے کہ اگر موقع مل جائے تو ان گمراہ کرنے والوں کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں۔ اس وقت ان کا کچھ بھی بس نہ چلے گا، بس ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے اور کر کچھ نہیں سکیں گے اور ان کے سارے اعمال آستانوں پر چڑھاوے، نظر و نیازیں، دیگیں، کڑھائیاں، سبیلیں جو پیروں کو تحفے اور ہدیات وغیرہ دیتے تھے ان کا منہ چڑھاتے نظر آئیں گے اور ان کے لیے حسرت کا سامان بن جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہی آگ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی اس سے نہیں نکل سکیں گے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک جیسے کبیر جرم سے، کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کا بہترین علم، عمل اور تقوی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔